اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام و شہداء اعظام، پردہ نشین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع غزل رسالت کے ماننے والوں، غوث و خواجہ اور مزار پاک سے محبت اور الفت رکھنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر مکی مدنی کے سردار آمنہ بلال، ساری کائنات کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم غریبوں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ ایک دو منٹ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ لوگوں نے بہت ہی بہترین خطاب سماعت فرمایا، اور حضرت حافظ و قاری محمد اختر صاحب قبلہ کی زبانی سے آپ نے بہت ہی بہترین ناشری سماعت فرمائی۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ اس وقت تقریباً 10 بجنے والا ہے اور سردی کا ماحول ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا۔ حضرات محترم، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے بیان سماعت فرمایا، مولانا صاحب نے آپ کو بتایا کہ درود شریف کی کیا فضیلت، درود شریف کتنی اہم ہے۔ حضرات محترم، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر درود نہ ہوتا تو انسانی وجود نہ ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے، اگر درود نہ ہوتا تو انسانی وجود نہ ہوتا، کوئی نہ ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاؤں گا ایسے کہ ہمارے اور آپ کے جو والد ہیں، جو ابا جان ہیں، ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ہماری اور آپ کی جو ماں ہیں ان کا نام حضرت حوا ہے۔ حضرات محترم، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد میں جب حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تو آپ نے عرش میں ان دونوں کا نکاح کرایا۔ دیکھیں پیارے، درود پاک کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے۔ لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، بس چند منٹ میری گفتگو سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرات محترم، درود پاک کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کا جب نکاح کرایا، آج بھی وہ رواج چلتا ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کو مہر ادا کرنی پڑتی ہے۔ مہر ادا کرنی پڑتی ہے یا نہیں کرنی پڑتی؟ بولیں آپ، چل رہا آج بھی وہ رواج چل رہا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تمہارا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے ہو گیا۔
آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا. حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا حسن عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے تمہیں بہت زیادہ خوبصورت بنایا. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بھی بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. پتہ ہے پیارے حضرت حوا علیہ السلام کتنی خوبصورت تھی. حضرت حوا علیہ السلام اتنی خوبصورت تھی کہ جتنا حسن 70 حوروں کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اتنا حسن اللہ رب العزت نے فقط حضرت حوا علیہ السلام کو عطا فرمایا. اتنا حسن. اور پتہ ہے پیارے ایک حور کے حسن کا عالم کیا ہے. اگر ایک حور فقط جنت سے جھانک لے تو دنیا کے لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غشت کھا کر زمین میں گر جائیں گے. اتنی خوبصورت ہے حضرت حوا علیہ السلام. اور حضرت آدم علیہ السلام اتنی خوبصورت. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت بنایا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے ایک گال کے سامنے چاند کی روشنی پھیکی پڑ جایا کرتی تھی، دوسرے گال کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جایا کرتی تھی. اتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کر رہی ہے. پتہ ہے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کتنے خوبصورت کیوں تھے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا تھا. پتہ ہے پیارے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک گال میں اللہ رب العزت نے نور محمدی رکھا تھا تو دوسرے گال میں نور یوسف رکھا تھا. ایک گال کے نور محمدی تھا دوسرے گال میں نور یوسف. اتنی خوبصورت تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارا نکاح ان سے ہوگا. حضرات محترم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مگر آدم تم کو مہر ادا کرنی پڑے گی. آدم تم کو مہر ادا کرنی پڑے گی. حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا ہر چیز تو تیرے اختیار میں ہے، ہر چیز تو تیرے اختیار میں ہے. زمین کی پشتی تیرے اختیار میں ہے، آسمان کی بلندی تیرے اختیار میں ہے، درخت تیرے اختیار میں ہے، مال و زر تیرے اختیار میں ہے، زمین کے اوپر پہاڑ جو ہے وہ تیرے اختیار میں ہے، حور و ملک تیرے اختیار میں ہے، زمین کا ذرہ ذرہ تیرے اختیار میں ہے، تحت الثری سے لے کے ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، عرش اعظم تیرے اختیار میں ہے، کل کائنات میرے پالنہار تیرے اختیار میں ہے. میں تیری بارگاہ میں کیا ادا کروں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے آدم سن تو میری بارگاہ میں اگر کچھ پیش ہی کرنا چاہتا ہے تو کچھ اور نہ پیش کرنا بلکہ میرے مصطفیٰ پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ دے. میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ دینا. دیکھیں پیارے درود شریف کی کیا فضیلت ہے. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں جن کی مزار شریف بغداد شریف میں بنی ہوئی ہے. حضرت امام غزالی وہ امام غزالی جو اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، وہ امام غزالی جو اپنے وقت کے سائنٹسٹ بھی ہیں،
سبحان اللہ، جو اپنے وقت کے انجینئر بھی ہے سبحان اللہ، جو اپنے وقت کے ڈاکٹر بھی ہے سبحان اللہ، جو اپنے وقت کے ولی کامل بھی ہے سبحان اللہ، جو اپنے وقت کے قطب بھی ہے سبحان اللہ، جو اپنے وقت کے ابدال بھی ہے سبحان اللہ۔ حضرات محترم حضرت امام غزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، حضرت امام غزالی کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، کیا خوب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ سن، موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ اللہ کے خلیل ہے، موسیٰ اللہ کے نبی ہے، موسیٰ اللہ کے رسول ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت موسیٰ کلیم اللہ سے ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تمہاری جان سے زیادہ تیرے قریب رہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب رہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے خون سے زیادہ تمہارے قریب رہوں، تو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو۔ حضرات محترم موسیٰ کلیم اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پالنہار، مجھے بتا تو صحیح یہ مصطفیٰ ہے کون؟ اے میرے پالنہار مجھے بتا تو صحیح مصطفیٰ ہے کون جس کا تو ذکر کر رہا ہے؟ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی ادنا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ ہے، کیونکہ جس کا ذکر رب کعبہ کرے وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم موسیٰ کلیم اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا مجھے بتا تو صحیح یہ مصطفیٰ ہے کون؟ حضرات محترم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ سن، اگر تم نے کچھ ہی لیا ہے تو سن لے، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو نہ آدم ہوتا، سبحان اللہ، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں شیش کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں یحییٰ کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں زکریا کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں یوسف کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں سلیمان کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں ایوب کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں نوح کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو ابراہیم کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو اسماعیل کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو اے موسیٰ سن میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو عیسیٰ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تیری بات تو بہت دور ہے، زمین کے ذرے کو بھی میں پیدا نہ کرتا، اور زمین کے ذرے کی بات تو بہت دور ہے، اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو خود خدا بھی نہ ہوتا، اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو خود خدا بھی نہ ہوتا۔ پیارے مصطفیٰ نے خدا کو بتایا، اور ایسے نہیں بتایا بلکہ دیکھ کر بتایا کہ رب ایک ہے، دیکھ کر بتایا کہ رب ایک ہے، سب نے بغیر دیکھے گواہی دی لا الہ الا اللہ، سب نے بغیر دیکھے گواہی دی کہ رب ایک ہے، میرے مصطفیٰ نے دیکھ کر گواہی دی کہ رب ایک ہے۔ یہ ضرور پاک کی فضیلت ہے۔ حضرات مکاشفۃ القلوب میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے پاؤں زمین کی پشتی، زمین کے تحت سرا تک جاتے ہیں، زمین کے تحت سرا تک جاتے ہیں، جس کی سر کی بلندی عرش اعظم تک جاتی ہے، جس کے سر کی بلندی عرش اعظم کو چھوتی ہے، جس کے ہاتھ مشرق مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے، اس کے پر پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، پر پوری کائنات کے گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم حدیث شریف ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن خلوص محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ، نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن خلوص محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے،
فرشتہ نور کے سمندر میں گوتے لگاتا ہے اور اس سے نکلتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ہر ایک بوند کے عوض میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ حضرات محترم سوچو، ایک پرندہ، ایک انسان، جب آدمی کے بال بھیگ جاتے ہیں، وہ جب اپنے بال کو جھٹکتا ہے، چھڑکتا ہے، تو کوئی گنتی نہیں لگا سکتا کہ اس کے بالوں سے کتنی بوندیں نکلتی ہیں۔ کوئی گنتی نہیں لگا سکتا کہ اس کے بالوں سے کتنی بوندیں نکلتی ہیں۔ حضرات محترم، تو اس کے پر کا عالم کیا ہوگا جو پوری زمین کو گھیرے ہوئے، اس کے پر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہر ایک بوند کے عوض میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ رب العزت فرشتے کو پیدا کرتا ہے، وہ سارے فرشتے قیامت تک اس بندے مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس بندے مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب جی لگا کر پڑھیں درود پاک ناظر الجود والکرم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے دو آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرط، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک آیت میں یہ ہو گئی۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک آیت یہ ہو گئی۔ حضرات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی کا خوف۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی کا خوف ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل سیدی سرکار غوث اعظم کے نام سے سجائی گئی ہے، کہیں سبحان اللہ۔ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ روم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے، اس کے نیکی اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 90 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 90 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 90 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات جگ رہے ہیں، سردی برداشت کر رہے ہیں، تو بے شک ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ جو انسانی فطرت ہے نا کہ بغیر مطلب کے کچھ نہیں، انسانی فطرت ہے بغیر مطلب کے کچھ نہیں۔ حضرات محترم، جو ہمارا اس میں مطلب ہے، بینیفٹ ہے، کیا بینیفٹ ہے؟ ہمارا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم نے اگر ہماری محفل میں بیٹھنا قبول فرما لیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ حضرات محترم، یہ وہ مبارک محفل ہے، آپ اپنی زبان سے اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے تب بھی سبحان اللہ بولے، اگر نہ لگے تب بھی سبحان اللہ بولے، کیونکہ اس میں آپ کا پیدا ہے۔ حضرات محترم، میں نے دو آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ایک نے ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی کا خوف۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی کا خوف ہوتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک نے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔
اور ایک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ڈرتے بھی ہیں، وہ ڈرتے بھی ہیں، مگر کس طریقے سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے بھی ہیں وہ، مگر کس طریقے سے ڈرتے ہیں؟ حضرت محترم حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، وہ اس ذات کا نام ہے بایزید بستامی علیہ الرحمہ، جس کے بارے میں خواجہ حسین ثانی علیہ الرحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ کا وہ مقام ہے جو مقام فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کا ہے، وہ مقام ولیوں میں بایزید بستامی علیہ الرحمہ ہے، وہ مقام ہے بایزید بستامی علیہ الرحمہ۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ ایک گاؤں میں تشریف رکھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کافی دن گزر گئے تھے، اس محفل میں اس گاؤں میں بارش نہیں ہوئی۔ دیکھیں اللہ کے ولی ڈرتے ہیں، اس سے کس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں اللہ کے ولی۔ اس گاؤں میں بارش نہیں ہوئی تھی، ایک شخص آیا بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں، سلام پیش کرتا ہے، سلام کرتا ہے اور عرض کرتا ہے اے بایزید بستامی علیہ الرحمہ، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کرتے بارش ہو جائے گی، کہے سبحان اللہ، آپ دعا کرتے بارش ہو جائے گی۔ حضرات محترم دیکھیں اللہ کے ولی کس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے اس شخص سے کہا، اللہ کے ولی نے اس شخص سے کہا کہ خدا کی رحمت وہاں نہیں برستی ہے جہاں پر گناہگار بندے ہوتے ہیں، خدا کی رحمت وہاں نہیں برستی ہے جہاں پر گناہگار بندے ہوتے ہیں، اور یہ بایزید تو بہت گناہگار ہے، بایزید تو بہت گناہگار ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا بارش ہو جائے گی۔ بایزید تو بہت گناہگار ہے، ارے میاں ہم بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بایزید تو بہت گناہگار ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا بارش ہو جائے گی۔ حضرات محترم بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی اللہ رب العزت کو یہی بات پسند آ جاتی ہے، اللہ رب العزت فوراً بارش فرما دیتا ہے۔ یہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ ہے۔ حضرات محترم حضور سیدی کس سے ڈرتے ہیں؟ حضور سیدی سرکار غوث اعظم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کون کر رہا ہے؟ جس کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، جو ولیوں کا تاجدار ہے، جسے سید الاولیاء کا لقب ملا ہے، وہ ولیوں کا شہنشاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے مولا میں بہت گناہگار ہوں، اے میرے مولا میں بہت گناہگار ہوں، اگر میرا حشر کے میدان میں میرے اعمال اچھے نہ ہو تو نیک لوگوں کے سامنے میرے اعمالوں کو نہ کھولنا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، یہ بات غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ حضرات محترم وہ غوث اعظم جن کے در پہ جھاڑو لگانے والا بھی اپنے وقت کا قطب اور افغان، جن کے در پہ جھاڑو لگانے والا بھی اپنے وقت کا قطب اور افضال ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم اس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اللہ کا مقدس ولی ہے جس کا نام حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، خاموش بیٹھے کچھ دیر بات کر رہا ہوں، سماعت فرمانے بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے عمل کر لیا قسم خدا کی زندگی سنور جائے۔ جو بات میں بتا رہا ہوں حضرات محترم حضرت حسن بصری بادشاہ تھے، بہت مال و زر تھا، کس طریقے سے ڈرا کرتے تھے۔
وہ راستے سے جا رہے تھے، انہیں ایک خوبصورت لڑکی نظر آتی، خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے، آپ اس کو دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ عورت حضرت حسن بصری کو دیکھتی ہے، وہ عورت کہتی ہے انا تشتہی، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں خوف نہیں ہے تمہارے دل میں؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، حضرت حسن بصری کہتے ہیں انا مما لہا، میں کس سے ڈروں، میں ڈروں کس سے؟ وہ عورت کہتی ہے اس سے ڈر جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، جس نے ساری کائنات کا وجود فرمایا ہے اس سے ڈر۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں بس یہی بات میرے دل میں، یہی بات میرے دل میں لگ گئی، میں گھر گیا، میں روتا رہا، رات بھر روتا رہا، صبح میرے دل نے چاہا کہ چلو اس عورت سے معافی مانگو جس کی آنکھیں مجھے اتنی پسند آ گئی تھی، چلو میں اس سے معافی مانگ لوں۔ بس ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ دروازے میں دستک، ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ دروازے میں دستک ہوتی ہے، آپ نے دروازے کو کھولا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازے پر اس عورت کی ایک کنیز کھڑی ہوئی ہے، اس عورت کی ایک کنیز کھڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں میں ایک تھالی ہے، اس کے ہاتھوں میں ایک تھالی ہے، اس تھالی کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اس تھالی کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ حضرات محترم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس کنیز سے کہتے ہیں اے کنیز کیا لے کر آئی ہو، کنیز کیا لے کر آئی ہو؟ حضرات محترم وہ کنیز نے اس تھالی کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھماتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہاتھ میں دیتی ہے چلی جاتی ہے۔ حضرات محترم حضرت حسن بصری نے جس وقت اس تھالی کے اوپر جو کپڑا پڑا ہوا تھا اس کپڑے کو جب ہٹاتے ہیں آپ کشت کھاتے ہیں اور شریر پر مل جاتے ہیں۔ اس عورت نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر اس تھالی میں پیش کر حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور اپنی کنیز سے کہا تھا کہ حسن بصری سے کہہ دینا کہ وہ آنکھیں اس کام کی جو ایک مرد مجاہد کو ایمان کو بلا دیا۔ آج ہماری ماں بہنیں سنگار کیا کرتی ہیں، بازار جایا کرتی ہیں، ہر چیز کیا کرتی ہیں، فیشن کا زمانہ ہے، توجہ نہیں کرتی ہیں۔ ذرا غور کریں جائے سوچ کر دیکھیں، ایک بوڑھی عورت کی سنگار کر کے دکانوں میں بیٹھتی ہیں، نمائش کیا کرتی ہیں اور مرد روکتا نہیں کرتے، مرد روکتے بھی نہیں ہیں، مرد منع بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک وہ عورت تھی کہ حضرت حسن بصری کی اس عورت کی نگاہیں پسند آ گئی تھی، آنکھ پسند آ گئی تھی، اس عورت نے اپنی آنکھوں کو نکال کر حضرت حسن بصری کے پاس بھیج دیا۔ وہ عورت تھی حضرات محترم حضرت حسن بصری پوری رات پورا دن روتے رہتے ہیں، اتنا روتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک پوری بھیگ جاتی ہے، آپ کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، آپ دن رات روتے رہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں چلو اس عورت سے ملاقات کر لیا جائے جس نے میری زندگی کو سنوار دیا، عورت سے ملاقات کر لیا جائے جس نے میری زندگی کو سنوار دیا۔ حضرات محترم آپ اس کے گھر کی طرف چلے پڑھے، آپ جب اس کے گھر کی طرف پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ جا رہا ہوتا ہے، جنازہ جا رہا ہوتا ہے، یہ حضرت حسن بصری ہے، ایک جنازہ جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے تو پتا چلا پیاری یہ جنازہ اسی عورت کا ہے، یہ جنازہ اسی عورت کا ہے جس عورت نے اپنی آنکھوں کو نکال کر حسن بصری کے پاس دی۔ اب حضرت حسن بصری برداشت نہیں کر پاتے ہیں، میری وجہ سے
میری وجہ سے اس کی جان چلی گئی، آپ روتے رہتے ہیں، آپ نے بادشاہیت کو چھوڑ دیا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، اگر کوئی نیتا آ جائے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کی جی حضوری کرنے لگتے ہیں، بھلا وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، غیر مذہب کا ہے، ہم اس کی جی حضوری کرتے ہیں، مگر اگر آج ہماری مسجد کا کوئی امام آ جائے تو ہم اسے دیکھنا بھی پسند نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، اگر کوئی ایک گاؤں کا پردھان آ جائے تو اس کے لیے ہم اپنے گھر کے دروازے کو سجاتے ہیں، گرنج لگاتے ہیں، کرسیاں لگاتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں، ناشتہ کراتے ہیں، عزت کراتے ہیں، مگر آج اگر ہماری قوم کا رہنما آ جائے، آج ہماری قوم کا بادشاہ آ جائے، آج اگر ہماری قوم کا مسجد کا ایک امام آ جائے تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتاتا ہے، حق پر چلنا سکھاتا ہے، وہ امام آ جائے تو ہم اس سے بات کرنا بھی مناسب نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، تم نے نیک علماء کی چہرے کی زیارت کی، گویا تم نے میری چہرے کی زیارت کی، تم نے اس سے مسافہ کیا، گویا تم نے مجھ سے مسافہ۔ ہمارا حال غور کریں، آج ہم اپنے امام کی عزت نہیں کرتے ہیں، اور اگر وقت مل جائے تو اس کی برائیاں کیا کرتے ہیں، مل جائے تو برائیوں میں نہیں چکتے ہیں، مگر عزت نہیں کر سکتے ہیں۔ سوچ کر دیکھو پیارے، اگر ہم ایک گاؤں کے پردھان کی عزت کر سکتے ہیں، ایک ضلع کے چیف منسٹر کی عزت کر سکتے ہیں، اگر ہم ایک مکھ منتری کی عزت کر سکتے ہیں، پیارے یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ تو ہمارے امام ہے جو وقت ہمارے کام آیا کرتے ہیں، جو وقت ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتاتے ہیں، شریعت مصطفیٰ پر عمل کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ مسجد کے امام ہمیں بتاتے ہیں، کس طریقے سے مصطفیٰ کی بات پر عمل کرنا چاہیے یہ ہمیں مسجد کے امام بتاتے ہیں، ہمیں مسجد کے امام بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے قول مصطفیٰ ہے، منبر پر کھڑے ہو کر حدیث ہمیں اگر سناتے ہیں تو یہ مسجد کے امام ہمیں سناتے ہیں، منبر پر کھڑے ہو کر اگر ہمیں رب کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ مسجد کے امام پڑھ کر سناتے ہیں، رب کا کلام اگر پڑھ کر کوئی سناتا ہے تو مسجد کے امام پڑھ کر سناتے ہیں، نہ کہ کوئی بادشاہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ رب کی ایک ہونے کی اگر کوئی دلیل دیتا ہے تو یہ ہمارے امام بتاتے ہیں۔ پیارے ہم عزت ہی نہیں کرتے ہیں، سوچو پیارے کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، کہاں ہم چل رہے ہیں۔ اور ایک وہ تھے حضرت حسن بصری، ایک وہ حضرت حسن بصری تھے، اللہ کے ولیوں مقدس ولیوں میں شمار ہے، وہ حضرت حسن بصری، وہ حضرت حسن بصری کی ذات ہے۔ حضرت رات روتے رہتے ہیں، اشکبار ہوتے ہیں، ایک مرتبہ روتے روتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، یہیں سے مقدر کا ستارہ چمک، یہیں سے حضرت حسن بصری کا مقدر کا ستارہ بچے۔ حضرت محترم ایک مرتبہ بس روتے روتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی عورت آپ کے خواب میں آئی ہوئی ہے، وہی عورت آپ کے خواب میں آئی ہے۔ حضرت حسن بصری اس عورت سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسی کوئی بات بتا دے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، مجھے کوئی ایسی بات بتا دے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اس عورت نے کہا کہ تم نماز پڑھا،
استغفار پڑھو سبحان اللہ، نبی پر درود پڑھو، رب تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، میرا مولا تمہیں اپنے دوستوں میں شمار کر دے گا۔ یہ حضرت حسن بصری ہیں، میں نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ کسی کا ان کا خوف ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مگر وہ ڈرتے بھی ہیں، مگر وہ ڈرتے بھی ہیں۔ پیارے ہم نے ان میں فرق کیا ہے؟ وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے بھی ہیں، مگر ہم نے ان میں فرق کیا ہے؟ ہم نے ان میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف فقط رب کی ذات سے ڈرتے ہیں اور ہم ہر کسی سے ڈرا کرتے ہیں۔ وہ صرف رب کی ذات سے ڈرا کرتے ہیں اور ہم ہر کسی سے ڈرا کرتے ہیں۔ اگر ایک پولیس والا آ جائے تو اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، ایک پولیس والا آ جائے تو اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، ایک ایس پی آ جائے، ایک آئی پی ایس آ جائے تو اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ سوچ کر دیکھو اگر تمہارے سامنے چیف منسٹر آ جائے تو کس طریقے سے تم اس کے سامنے کھڑے ہو، کس طریقے سے تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے؟ ادب و احترام کے ساتھ، بول بھی نہیں سکتے ہو، بول بھی نہیں سکتے ہو، اور اگر پردھان منتری آ جائے تو ایک دم چپی ساتھ جاؤ، ایک دم چپی ساتھ جاؤ گے، نہیں بولو گے۔ پیارے اس دنیا کا اگر چیف منسٹر تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس سے بات تک کے نہیں کر سکتے ہو، اگر کسی ملک کا پردھان منتری تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس سے بات نہیں کر سکتے ہو، بول نہیں سکتے ہو۔ جب میدان محشر میں رب تیرے سامنے ہوگا، تم مصطفیٰ کے حق کے سامنے ہوگا، اس وقت تم میرے رب کو کیا جواب دے گے؟ اس وقت میرے رب کو تم کیا جواب دو گے؟ جب میرا رب تمہارے سامنے ہوگا جس نے پوری کائنات، قبر میں جب جاؤ گے ماں کنت تکونوا فی ھذا الرجل، وہ جو کھڑے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا سوال ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ کالی کملی والے میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ تم کیا جواب دو گے؟ کیا بتاؤ گے؟ توجہ کی بات ہے پیارے، یہ غوث اعظم کی محفل ہے، غوث اعظم کی محفل ہے، یہاں سے کچھ درس لے کر جاؤ پیارے، یہاں سے کچھ درس سیکھ کر جاؤ۔ جو مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے کوئی عام تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بلکہ وہ تعلیم دی جاتی ہے جو رب کا کلام کہلاتا ہے، جو شریعت مصطفیٰ کہلائی جاتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے پیتے ہیں، ہمارے بچے آرام سے کھاتے ہیں، مگر کیا تم نے غور کیا ہے کہ اس مدرسے کا ذرا ہم توجہ کریں، جس مدرسے میں خدا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں خدا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہم توجہ نہیں کرتے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں فکر ہے؟ ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے، ہمیں پتا نہیں ہے۔ ارے پیارے سوچ کر دیکھو، یہ مدرسے کے بچے ہیں، اگر تمہارے گھر میں ایک مہمان آ جائے تو اس مہمان کی خدمت میں تم کئی طریقے کی اشیاء ناشتہ لے کر آ جاؤ گے، اس کی عزت کرو گے، اس کو نوازو گے، ہر طریقے سے اسے نوازو گے، اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھالو گے، اس کی عزت کرو گے، اس کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے کہ تمہارے دل میں خیال ہوگا فقط مہمان، تمہارا مہمان تمہارے گھر میں آ جائے، پیارے سوچ کر دیکھو، یہ جو مہمان ہے یہ تمہارا مہمان نہیں بلکہ مصطفیٰ کا مہمان ہے۔ یہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں، یہ جو مدرسے کے بچے ہیں، یہ تمہارے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے، ان کے عالم کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ پیارے ان بچوں کے قدموں کا اگر آپ جائزہ لیں، ان بچوں کے فقط قدم کا اگر آپ جائزہ لیں، ایک مدرسے کا طلبہ طالب علم اگر ایک قبرستان سے گزر جائے تو اس کے قدموں کی برکت سے 40 دن اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، 40 دن اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ بچے ہیں اور یہی بچے
آج حافظ بنتے ہیں، کل جا کر عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں۔ حضرات محترم پتہ ہے جس کی یہ بھی کبھی طلبہ تھے، یہ بھی کبھی طلبہ تھے۔ آج جس کی محفل میں بیٹھے ہیں بہت ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ہر ایک عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ہوتا۔ ہر ایک عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ حضرات محترم ہمیں عزت کرنی چاہیے، مہمان رسول ہیں پیارے۔ آج ہم جس کی محفل میں کسی بھی ولی اللہ کی آپ درگاہ میں جائیں، چاہے وہ مدار پاک ہو یا خواجہ غریب نواز ہو یا قطب الف ساری ہو یا بایزید بستانی ہو یا خواجہ غریب نواز ہو یا وارث بیوہ ہو یا صابر پاک ہو، آج کسی بھی درگاہ میں چلے جائے، ہر درگاہ سے آپ کو فیض ملتا نظر آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، مگر انہوں نے بھی اپنے دل میں قرآن کو بسایا ہے، نبی کی شریعت کو بسایا ہے، انہوں نے بھی اپنے دل میں نبی کی شریعت کو بسایا ہے، نبی کے سچے غلام۔ تو آج ہم کا ذکر کرتے ہیں پیارے، آج ہمیں فکر نہیں ہے، آج ہماری قوم کا رہنما، جو ہماری قوم کا بادشاہ ہے، جو ہمارا سردار ہے، آج ہم نے اس کو اصل میں غلام بنا دیا، جو حقیقت بات ہے۔ آج مسجد کا امام جو بادشاہ ہوا کرتا ہے، جو شہنشاہ ہوا کرتا ہے، وہ مسجد کا امام ایک وقت کا شرابی جا کر اس سے بیٹے سے بات کرتا ہے، جسے وضو بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، وضو بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی بات تو بہت دور ہے، وضو میں کتنے فرض ہیں اسے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے علم سیکھا ہے، کس طریقے سے انہوں نے علم سیکھا ہے، تمہیں پیارے معلوم ہے جب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے کیا لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس کے ماں باپ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ بہت دور دور کے بچے آتے ہیں پڑھنے، آپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ باپ کے دل میں بچے کے لیے کم محبت ہوتی ہے، مگر ماں کے دل میں بہت زیادہ۔ بچے کو اگر ہلکی بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے، وہ ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو مدرسے بھیجتی ہے پڑھنے کے لیے، کس لیے کہ اس کے یہاں کھانے کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے مدرسہ بھیجا کرتی ہے، یا اس کے یہاں پہننے کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے مدرسہ بھیجتی ہے۔ حضرات محترم آج اگر تمہارے بچوں کی سردی لگ جائے تو آپ اس کے پاس موجود ہیں، بخار آ جائے تو آپ اس کے پاس موجود ہیں، آپ ترنت فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے جائیں گے، آپ کوئی دقت ہو جائے گی آپ ہاسپٹل لے کر چلے جائیں گے، مگر سوچ کر دیکھو پیارے یہ بچے جو ہیں یہ کس کے سہارے ہیں؟ مدرسے میں نہ تو اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، نہ تو اس کی ماں اس کے ساتھ ہے، یا ماں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اس کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ماں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے پیارے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ہر ماں کو اپنے بچے کی فکر ہوا کرتی ہے، مگر مدرسے بھیجتی ہے تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ یہ سوچ کر بھیجتی ہے اگر میرا بچہ مدرسے میں جائے گا تو دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ مصطفیٰ کی تعلیم، یہ سوچ کر ایک ماں اپنے بچے کو بھیجتی ہے مدرسے۔ اور اگر پیارے یقین مانو آپ کے بچے کو تو سردی لگ سکتی ہے، مگر مدرسے کے جو بچے ہیں ان کے پاس سردی بھی نہیں آتی ہے، ان کے پاس سردی بھی نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ وجہ کیا ہے پیارے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے خود نگہبان ہیں، آپ اپنے بچے کو خود دیکھیں گے، بچے کو کوئی تکلیف ہوگی تو تم دیکھو گے، مگر مدرسے کے بچے کو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو تم نہیں بلکہ مدینے والا مصطفیٰ اور پھر پیارے سوچ کر دیکھو جس کے اوپر مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ ہو
جس کے اوپر مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جائے اس کے مقدر کا ستارہ چمکے گا یا نہیں چمکے گا؟ قسمت کا ستارہ چمکے گا یا نہیں چمکے گا؟ حضرات محترم، یہ مدرسے کے طلباء ہیں، آپ جس کی محفل میں بیٹھے سیدی سرکار غوث اعظم، انہوں نے بھی مدرسے میں، آپ نے بھی اپنی زندگی مدرسے میں کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے رہنما کی عزت کریں۔ ہمارا تو حق یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے امام سے جا کر پوچھیں، امام صاحب کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتا رہے ہیں، حق کا راستہ بتا رہے ہیں، جس سے تمہاری آخرت سنورنے والی ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ ایک خوبصورت دھوکہ ہے، خوبصورت دھوکہ ہے، اور جو اس دھوکے میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو اس دھوکے میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرات محترم، موت سے کس کی رشتہ داری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ بتاؤ پیارے، مر کے جانا ہے؟ ہر کسی کو نہیں جانا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے۔ حضرات محترم، ہر کسی کو مرنا ہے، مگر اپنی زندگی آپ دولت کو کما لیں گے، شہرت کو کما لیں گے، عزت کو کما لیں گے، آپ اپنا مقام تو عالیشان بنوا لیں گے، مگر جب آپ مر کے جائیں گے قسم خدا کی آپ 1 روپے بھی قبر میں لے کر نہیں جا سکتے۔ جو تمہارے اوپر جان دیتے ہوں گے، جو تمہارے بیٹے تم کو والد والد کہہ کر پکارتے ہوں گے، جو تمہاری بیٹیاں تم کو ماما کہہ کر پکارتی ہوں گی، جو تمہارے بیٹے اپنی ماں کے اوپر جان کو نچھاور کرتے ہوں گے، تو ماں اگر مر جائے تو قسم خدا کی قبرستان میں دفنا کر چلے آئیں گے۔ اگر اس ماں کے گلے میں کوئی سونے کی چیز بھی ہوگی تو اس کو بھی نکال لیں گے، کچھ جانے نہیں دیں گے، کچھ نہیں جانے دیں گے پیارے، تنہا چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ مر کے ہر کسی کو جانا ہے، ہر کسی کو مر کے جانا ہے۔ رزق دینے والی ذات میرے رب کی، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ حضرات محترم، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت سنواریں، ہم اپنی آخرت سنواریں۔ اور آخرت کیسے سمجھے گی؟ آخرت ہمیں معلومات سے، جب ہم دین کی طرف رجوع ہوں گے، جب دین کی طرف پڑھیں گے، جب کتابوں کا، اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر وہ سمجھنا ہے تو مسجد کے امام کے پاس جانا پڑے گا، مدرسے میں جانا پڑے گا، عالم سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ یہاں کی تو بات چھوڑو پیارے، اگر تم مرو گے تب بھی عالم کی تمہیں ضرورت پڑے گی، اگر تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تب بھی تمہیں عالم کی ضرورت پڑے گی، تمہارے گھر میں نکاح ہوگا تب بھی تمہیں عالم کی ضرورت پڑے گی، تمہارا جب جنازہ کوئی پڑھائے گا تو وہ بھی ایک عالم ہی ہوگا۔ ہر چیز سے لے کر، ابتدا سے لے کر انتہا تک کام کوئی آتا ہے تو ایک عالم ہوتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر کوئی کام آتا ہے تو وہ ایک عالم ہوتا ہے۔ اگر آج ہماری نظروں میں اس کی عزت نہیں دی گئی، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ پیارے، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کے سچے غلام ہیں، نبی کے سچے عاشق ہیں۔ ایک درس ہمیں ملتا ہے، اللہ والے ہمیں ایک درس دیتے ہیں، اللہ والے ایک درس دے کے دیتے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ سن لیں، ایک واقعہ یاد آ گیا ذہن میں، سن لیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ والوں نے کس طریقے سے لوگوں کی عزت کی ہے، کس طریقے سے لوگوں کی عزت کی ہے، خطاؤں کو معاف کیا، اس طریقے سے انہوں نے خطاؤں کو معاف کیا۔ حضرات محترم، بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سیدی سرکار غوث اعظم کی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک شخص تھا، ایک شخص بغداد کی سرزمین پر، بغداد کی سرزمین پر ایک شخص تھا جو گویا تھا، گانا بجانا اس کا کام تھا، وہ گانا بجایا کرتا تھا، گانا پڑھا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی آواز بہت میٹھی کی تھی،
اس کی آواز بہت میٹھی تھی، بہت سنہری تھی۔ حضرت محترم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سکھتی سرکار غوث اعظم نے جب اس کی آواز کو سنا تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے گویے گانا نہ گایا کر، گانا نہ گایا کر، اگر تو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو نبی کے اوپر نعت پڑھا کر، سبحان اللہ، نعت شریف پڑھا کر۔ حضرت محترم یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو ولیوں کا تاجدار ہے، سبحان اللہ، جو ولیوں کا شہنشاہ ہے، یہ بات وہ کہہ رہا ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم اس رویے سے کہتے ہیں کہ نعت پڑھا کر تیری زندگی سنور جائے گی۔ اب وہ آج بھی وہی حال ہے، اگر آپ کو کوئی اچھی نصیحت دے تو بری لگے، آپ کو اگر اچھی نصیحت ہے، جوان ینگ لڑکے اگر اس کو ہم بتائیں پیارے نماز پڑھا کرو، نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا قبر میں حال یہ ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے پتہ ہے پیارے جب وہ قبر میں جائے گا ایک سانپ آئے گا جس کا نام 99 سانپ ہوگا، اس کی پونچھ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ایک بڑے سے پہاڑ میں اپنی پونچھ مار دے تو اس کی طاقت کے عوض میں وہ پہاڑ ذرہ ذرہ میں تبدیل ہو جائے گا، ذرہ ذرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ آئے گا تمہاری قبر میں آئے گا، تم سے پوچھے گا فجر کی نماز تم نے پڑھی؟ کہو گے نہیں پڑھی، وہ تم کو ڈسے گا زمین کے 40 فٹ تک کے اندر چلے جاؤ، سارا گوشت تمہارا گل جائے گا، پھر وہ ظہر میں آئے گا، پھر تم سے پوچھے گا تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، پھر ڈسے گا، پھر عصر میں آئے گا، پھر نکالے گا، پھر پوچھے گا پڑھی نہیں پڑھی، پھر ڈسے گا، مغرب میں آئے گا پوچھے گا، عشاء میں آئے گا پوچھے گا، ڈسے گا۔ یہی حال قیامت تک چلتا رہے گا، یہی حال قیامت تک چلتا رہے گا۔ سوچ کر دیکھو پیارے، قبر سے کوئی بچ سکا ہے؟ قبر سے کوئی بچ سکا ہے؟ قبر سے کوئی نہیں بچ سکا ہے۔ قبر خود کہتی ہے میں نسب نہیں دیکھتی، میں نسب نہیں دیکھتی ہوں، تم کس نسب سے تمہارا تعلقات ہے، تم کس قبیلے سے تعلقات رکھتے ہو، کس خاندان سے تم تعلقات رکھتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف یہ دیکھتی ہوں اگر تمہارے عمل اچھے ہیں تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، اگر عمل اچھے ہیں تو اچھا سلوک کروں گی، اگر عمل خراب ہے تو اچھے کی امید نہ رکھنا۔ اور جو اچھا ہوتا ہے وہ قبر کو بھی مار دے دیتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے وہ قبر کو بھی مار دے دیتا ہے۔ دیکھ لے میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو، مولا علی سے زمین نے کہا کہ اے علی تم نے میری کمر کی ہڈی توڑی ہے، اے علی تم نے میری کمر کی ہڈی توڑی ہے، جب زمین میں میرے اندر تم آؤ گے تو تمہاری میں کمر کی ہڈی توڑوں گا، تم میرے اندر آؤ گے تو میں تمہاری کمر کی ہڈی توڑوں گا۔ حضرت محترم مولا علی جواب دیتے ہیں میں علی ہوں، علی سبحان اللہ۔ علی کا نام سن کے میاں چہرے میں مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ علی نام ہی وہ ہے جو مومن اور منافقت کی پہچان کرا دیتا ہے۔ علی کا نام ہی کافی ہے رہنمائی کے لیے، علی کا نام وہ ہے۔ حضرت محترم علی نے زمین سے کہا میں علی ہوں، علی جب قبر میں جب تیرے اندر آؤں گا جب دیکھ لے گا۔ جب مولا علی زمین کے اندر جاتے ہیں تو زمین کہتی ہے علی جب تم میرے اوپر تھے تم نے میری ہڈی توڑی، آج تم میرے اندر ہو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، اور تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ حضرت محترم مولا علی ارشاد فرماتے ہیں تو اپنی پوری کوشش کر لے، سبحان اللہ، تو اپنی پوری کوشش کر لے۔ حضرت محترم زمین چاروں طرف سے دبنا شروع ہو جاتی ہے، چاروں طرف سے طاقت لگاتی ہے، ہر طرف سے جب ہار جاتی ہے مولا علی نے پھر لات ماری اور پھر کمر کی ہڈی اس کی توڑ دی۔ یہ ذات یہ نیک لوگ ہیں پیارے، اور ہمارا تمہارا حال کیا ہوگا؟ ہم اور آپ اس فہرست میں شمار نہیں ہے، جو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم زمین کی کمر کے ہڈی توڑ سکے، اس کی ایک زمین کا ایک خطہ تک ہم نہیں اٹھا سکتے۔ مولا علی نے تو 7 کمر تک کے اٹھا دیے، سمجھ رہے نا؟ یہ ذات حضرت محترم
نیک لوگوں کی صحبت اگر کرو گے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں دنیا میں کس کو اچھا کہوں, میں دنیا میں کس کو برا کہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تو دنیا میں اسے ہی اچھا انسان کہنا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا اگر اس کے پاس مال و زر ہو تو اسے اچھا انسان کہنا, اگر اس کی عزت ہو تو اسے اچھا انسان کہنا, اگر اس کی شہرت ہو تو اسے اچھا انسان کہنا, اگر اس کا مکان اچھا بنا ہو تو اسے اچھا انسان کہنا, اگر لوگ اس کی عزت کرتے ہو تو اسے اچھا انسان کہنا. بلکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ, تم اچھا انسان اسے کہنا جس کے عمل اچھے. بے شک تم اچھا انسان اسے کہنا جس کے عمل اچھے ہو. حضرات محترم, پھر صحابی رسول نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کیا کہ یا امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دنیا میں برا انسان کسے کہوں. میرے نبی نے اچھے اور برے کی پہچان, اچھے اور برے کی پہچان میرے نبی نے بتا دیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم برا اسے نہ کہنا جو غریب ہو, اسے نہ کہنا جو غریب ہو, تم برا اسے نہ کہنا جو لاچار ہو, تم برا اسے نہ کہنا جو بیوہ ہو, تم برا اسے نہ کہنا جو یتیم ہو. بلکہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم برا اسے کہنا من طال عمرہ وسع عملہ, جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھے نہ ہو اسے تم برا انسان کہنا. بے شک جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے نہ ہو اسے تم برا انسان کہنا. حضرات محترم, اب ہم سوچیں کہ ہم کہاں پر ہیں, ہمارے عمل کتنے اچھے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز میرے رب کعبہ نے قبول فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. جو نیک کام کرتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ رب کعبہ نے وہ نیک کام ہمارا قبول فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے. ہمیں تو کچھ نہیں معلوم ہے پیارے. سوچ کر دیکھیں وہ اللہ کا ولی شیخ عبد القادر جیلانی زندگی سرکار غوث اعظم نے جب لوگوں کو وہی بات بتا رہا تھا, لوگوں کو اگر اچھی نصیحت دو تو اس کو بری لگتی ہے. ہاں اگر وہ برا کام کرتا ہو اور اس سے کہو کہ صاحب یہ بہت صحیح کام کر رہے ہو, تم جوا کھیل رہے ہو, بہت صحیح کام ہے, یہی تم کھیلتے رہو, تو اس کی نظروں میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی. ارے قاری صاحب نے بہت اچھی بات کہہ دی, یہ صحیح قاری صاحب ہے, ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تم شراب پیتے ہو یہ منع مت کرنا. اگر تم نے کہہ دیا نہیں شراب پینا صحیح ہے, صحیح جا رہے ہو, صحیح پیو اور پیو, پورے گھر والوں کو پیسہ برباد کر ڈالو, خوب پیو. وہ کہے گا بہت صحیح عالم صاحب اب کی آئے ہیں مسجد میں, بہت اچھے قاری صاحب آئے ہیں. ارے وہ بہت اچھے ہیں, کسی چیز کے لیے منع ہی نہیں کرتے, بہت اچھے ہیں. حضرات محترم, مگر اگر تم نے یہ بتا دیا نماز پڑھا کرو, شراب نہ پیا کرو, تو بس برائیاں شروع. ان کے اندر یہ کمیاں ہیں, ان کے اندر یہ کمی ہے, ان کے اندر یہ کمی, 50 طریقے کی کمیاں نکال دی جائیں تاکہ ان کو مسجد سے کتنی جلدی نکال دیا جائے. کیونکہ حق بات الحق مر من کان در, حق بات ہر انسان کو کڑوی لگتی ہے. بے شک سبحان اللہ. حق بات ہر انسان کو کڑوی لگتی ہے. حضرات محترم, اگر امام نے حق بات کہہ دیا تو تم برے ہو گئے. انہوں نے کہہ کیسے دیا, کہنا نہیں چاہیے, انہوں نے کہہ کیسے دیا. حضرات محترم توجہ کریں پیارے, سیدی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے, قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی سیدی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے. اس گویے سے ارشاد فرماتے ہیں تو گانا نہ گایا کر بلکہ نبی پر نعت پڑھا کر, تیری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اب وہ گویا کہتا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی تم تو اللہ کے ولی ہو, تم تو اللہ کے ولی ہو, تمہیں میری ترقی سے حسد ہو رہی ہے, تم میری ترقی سے چل رہے ہو, تم کو حسد ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. یہ بات کس سے کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے. بس میاں وہی جو آج کے لوگ کر رہے ہیں نا, وہی وہ گویا بھی کرنے لگا. جو آج کے لوگ کر رہے ہیں وہی وہ گویا بھی کرنے لگا. اب جہاں پر بھی جا رہا ہے سیدی سرکار غوث اعظم کی برائیاں کرتا ہوا نظر آ رہا. جہاں پر بھی جا رہا غوث اعظم کی برائیاں, جہاں پر بھی جا رہا ہے غوث اعظم کی برائیاں. کوئی اسے بلا رہا ہے غوث اعظم کی برائیاں کر رہا ہے, چوراہے پر کھڑا ہے غوث اعظم کی برائیاں کر رہا ہے. اگر اپنے دوستوں سے مل رہا ہے تو غوث اعظم کی برائیاں کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جامعہ قادریہ مدرسے میں نہ جانا, جہاں پر غوث اعظم ہے ان کی اچھائی صحیح نہیں ہے, وہ صحیح پیر نہیں ہے, وہ برائیاں کر رہا ہے, لوگوں کو
بتا رہا ہے جس طریقے سے آج لوگ کرتے ہیں. حضرات محترم ہم کو ہر جگہ جا رہا ہے غوث اعظم کی برائیاں پہ برائیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جہاں پر بھی جاتا ہے غوث اعظم کی برائیاں کرتا ہے. مگر ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آج قاری صاحب کی آواز اچھی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی آواز ہے, اللہ رب العزت نے ان کو آواز سے نوازا ہے, مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آج کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, مگر دھیرے 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 جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے, جیسے جیسے یہ بڑھاپے کے مرحلے تک پہنچتے جائیں گے, ان کی آواز بھی جانا شروع ہو جائے گی, آواز بھی چلی جائے گی. حضرات محترم ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اس رویے کا بھی ایک ٹائم تھا, جب وہ بڑھاپے کے مرحلے پر پہنچا اس کی آواز ختم ہو گئی, چلی گئی آواز. اب لوگوں نے اسے بلانا بند کر دیا. یہ دنیا والے کسی کے نہیں ہوتے ہیں پیارے, یہ دنیا والے کسی کے نہیں ہوتے ہیں. قسم خدا کی تم ان کے سامنے اگر اپنی گردن کاٹ کر بھی رکھ دو تو یہ دنیا والے تمہارے نہیں ہوں گے. مگر قسم خدا کی اگر مصطفیٰ کی بتائی ہوئی بات پر تم نے عمل کر لیا تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری. بے شک سبحان اللہ. دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری ہو جائے گی. حضرات محترم سیدی سرکار غوث اعظم کو برائیاں کرتا ہوا نظر آتا تھا. اب اس کی آواز ختم ہو گئی, آواز چلی گئی. گاؤں والوں نے بلانا بند کر دیا, گاؤں والوں نے پوچھنا بند کر دیا, شہر والوں نے بلانا بند کر دیا. تو اس سے عجیب و غریب تھے, اس سے ملنا بند کر دیتے ہیں, اس سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں. اب یہاں تک کہ اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اس کو کھانا جب تک کھلاتے ہیں جب تک اس کے پاس مال ہوتا ہے. بے شک آج بھی وہی حال ہے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ خاموش پڑے بیٹھے ہو یار, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر لگ رہا ہو تو بولو ختم کر دے. ایک مرتبہ اور بولو سبحان اللہ. غوث اعظم کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. بات سیدی سرکار غوث اعظم کی چل رہی, کسی مولوی کی بات نہیں چل رہی. بے شک میں کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہا ہوں, نہ میں اپنے باپ کی بات بتا رہا ہوں. میں بات اس کی بتا رہا ہوں جسے نبی نے کہا ہے, نبی نے جسے مراتب دیے ہیں, جس کے مراتب تمام ولیوں کی گردن پر جس کا قدم ہے, اس غوث اعظم بے شک سیدی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے. حضرات محترم اب اس کی آواز چلی گئی, لوگوں نے اس کو پوچھنا بند کر دیا, گھر والوں نے کھانا کھلانا بند کر دیا. جب تک مال و زر تھا لوگ اسے پوچھتے تھے. آج کی حال وہی ہے, اگر ہمارے پاس مال و زر ہے, ہمارے پاس دولت ہے, ہمارے پاس شہرت ہے, تو لوگ ہم سے بڑے میٹھے میٹھے آواز سے ملنے آئیں گے, لوگ ہم سے بڑی محبت دکھائیں گے. ایسا لگے گا کہ ان سے زیادہ سگا ہمارا کوئی نہیں ہے, اتنی محبت ہم سے کریں گے. مگر جس کے پاس دولت نہیں ہے, جو غریب ہے, اللہ رب العزت نے جسے دولت نہیں نوازی ہے, اس کے پاس کوئی ملنے تکنے نہیں جائے گا. ملنے کی تو بات بہت دور ہے پیارے, اسے دعوت میں بھی نہیں پوچھے گا, اس کو اپنا رشتہ دار کہنے میں بھی وہ اس کو شرم آئے گی. آج کا معاشرہ یہ ہے, آج کا حال یہ ہے. آج ہم لوگ مسلمان کہلاتے ہیں تو سوچ کر دیکھو کیا مصطفیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے, میرے نبی نے ہمیں یہی بتایا ہے. حضرات محترم غوث اعظم نے وہی حال اس وقت تھا, لوگوں نے اس کو بلانا بند کر دیا, گھر والوں نے کھانا کھلانا بند کر دیا. آج وہ سوچ کے پڑ جاتا ہے, رونے لگتا ہے, اشوبار ہو جاتا ہے. ایک بغل میں قبرستان ہوتا ہے, وہاں پر وہ چلا جاتا ہے. جانے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے دفن اسی قبرستان میں, بے شک سبحان اللہ. کچھ دنوں کے بعد مجھے دفن اسی قبرستان میں ہوتا ہے. او بھائی صاحب سو مت. غوث اعظم کی بات چل رہی, آپ سو رہے ہیں, نیند کو بھگا دیں پھر گھر میں جا کے سونا. سال کے 365 دن آپ سوتے ہیں, ایک رات اگر جگ جائیں گے تو کیا چلا جائے. غوث اعظم کی محبت میں جگے, غوث اعظم کی محبت میں, نبی کی محبت میں جگنے پیارے زندگی سنور جائے گی. ایک بات اگر آپ نے عمل کر لی تو آپ کی زندگی سنور جائے گی, اور آپ کے صدقے میں مولا مجھے بھی شاید معاف کر دے. آپ کے صدقے میں مولا مجھے بھی معاف کر دے. حضرات محترم میں کوئی بہت بڑا متقی آدمی نہیں ہوں, میں بہت بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہوں, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میرے گناہ کتنے ہیں مجھے خود نہیں معلوم, میں اتنے بڑا گنہگار ہوں. حضرات محترم مگر سیدی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے جس کے قدم ہر ایک قدم کرامتوں سے بے شک سبحان اللہ.
کرامتوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرات محترم آپ کو گویا ہر کسی کو مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، قبر میں ہر کسی کو جانا ہے، قبرستان میں ہر کسی کو جانا ہے، منکر نکیر آئیں گے، سوال ہر کسی سے پوچھیں گے، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ تم ہو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ مجھے آج جانا ہے تمہیں کل جانا ہے، لیکن جانا ہر کسی کو ہے، مرنا سب کے ہر کسی کو ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب وہ گویا قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھلانے والا بھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس سے بات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کچھ دن بیتتے ہیں مگر اس کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ اسی قبرستان سے سیدی سرکار غوث اعظم کا گزر ہوتا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ سیدی سرکار غوث اعظم کا جب گزر ہوتا ہے، سیدی سرکار غوث اعظم نے جب اس گویے کو دیکھا کہ ایک ہی نظر میں پہچان جاتے ہیں، ایک نظر میں پہچان جاتے ہیں، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میں محلہ بابو شیخ مدرسہ جامعہ قادریہ میں آپ چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد میں اس کو ایک تھیلی دیتے ہیں، اس کو ایک تھیلی دیتے ہیں، اور دینے کے بعد میں شاگرد سے ساتھ فرماتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ جو تھیلی ہے وہ اس بوڑھے شخص کو دے دینا۔ اگر وہ پوچھے کہ یہ تھیلی کس نے دیا تو میرا نام نہ بتانا، اگر پوچھے یہ تھیلی کس نے دیا تو میرا نام نہ بتانا۔ پیارے یہ غوث اعظم ہے، اور آج اگر ہم مسجد میں 10 روپے بھی دیتے ہیں تو میں سے اعلان کرواتے ہیں، مسجد میں اگر 10 روپے دیتے ہیں تو اعلان کرواتے ہیں فلاں شخص نے 100 روپے دیے ہیں، فلاں شخص نے 500 روپے دیے ہیں، فلاں شخص نے 50 روپے دیے ہیں۔ مدرسے میں اگر دیتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ارے ہم نے مدرسے میں اتنا روپے دیا ہے، ہم نے مدرسے میں اتنا لگایا ہے، ہم نے مدرسے میں اتنا اناج بھیجا ہے۔ پیارے کہ آپ کی بات نہیں، سیدی سرکار غوث اعظم کی بات ہے۔ اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو پیارے پہلے تو ہمارا موبائل چل رہا ہے کہ پبلک دیکھے، دنیا والے دیکھیں کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، دنیا والے دیکھیں کہ ہم غریبوں کو کس طریقے سے غریبوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ غریب کے ہاتھ میں کھانا بھی نہیں دو گے، پہلے ریکارڈنگ کر لو گے کہ لوگ کہیں جھوٹ نہ مانے۔ اگر لوگوں کو بات بتائیں تو وہ کہے یہ سمجھ لے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس وجہ سے پروف کے طور پر یہ ویڈیو ان کو دکھا دیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ حضرات محترم آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نیک کام کرتے ہیں تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ قسم خدا کی غوث اعظم نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے نیک کام نہیں کیا، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کیا۔ اور قسم خدا کی ان سے مدینے والا ایسا راضی ہوا کہ ولیوں کا تاجدار بنا دیا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے میرے پیارے بھائی، رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نیک کام کرو۔ قسم خدا کی اگر رب کو راضی کرنے کے لیے تم نیک کام کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ مگر تم نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے، کوئی نیک کام کیا ہے تو نہ وہ تمہیں اس کا صلہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا، وہ ایسا فضول ہو جائے گا جو آپ دے تو نیک کام کے لیے رہے ہیں، مگر آپ نے دکھا دنیا والوں دنیا کو کیا دکھا دیا، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیارے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ سے بھی خبر پتہ نہ چلے۔ اگر ہم کسی سے مسافہ کریں تو ہم کسی کو بتائیں نہیں، بلکہ یہ سوچ کر مسافہ کریں کہ ہو سکتا ہے میں نے عالم صاحب سے مسافہ کیا ہے تو رب انہی عالم صاحب کے صدقے میں ہمیں بخش دے۔ مدرسے کے بچوں سے ہم مسافہ کریں گے، مہمان رسول ہیں پیارے، ان کی عزت کرے، ادب و احترام ان کا کریں۔ ان کے قدموں کی فضیلت اتنی ہے کہ جبریل بھی ان کے قدموں کے نیچے پروں کو بچھا دیا۔
ہمیں چاہیے کہ ان کا ادب کریں۔ حضرات محترم سیدی سرکار غوث اعظم نے اپنے شاگرد کو بلایا اور بلانے کے بعد میں شاگرد سے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص فلاں قبرستان میں چلے جانا، اس کو تھیلی دے دینا، مگر میرا نام نہ بتانا، کیونکہ اگر تم نے میرا نام بتا دیا تو وہ شخص اپنی نظروں میں رسوا ہو جائے گا۔ اور عبد القادر جیلانی کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی شخص اپنی نظروں میں رسوا ہو جائے۔ اگر وہ اپنی نظروں میں رسوا ہو گیا، میرا نام تم نے بتا دیا تو رب کعبہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ رب کعبہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ ذات سیدی سرکار غوث اعظم کی ہے۔ حضرات محترم پیر بھی لاجواب تو شاگرد بھی لاجواب ہے۔ اب وہ شاگرد اس گویے کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد میں وہ تھیلی پکڑا دیتا ہے۔ گویا کہتا ہے اے شخص یہ بتا تو صحیح، جب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میرے محلے والوں نے مجھے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے گھر والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے بھائیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری بہنوں نے میری مدد کرنا چھوڑ دی، کوئی مجھے کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھتا ہے، مگر مجھے بتا تو صحیح کہ مدد میری کس نے کی ہے؟ جو مدد کی ہے یہ مدد میری کس نے کی ہے؟ شاگرد نے جواب دیا کہ اے گویے سنو، مجھے دینے کا حکم ہے مگر نام بتانے کا حکم نہیں۔ اگر بیٹا باپ نے بیٹے کو 100 روپے دیے کہ کیا مسجد کے امام صاحب سے مسافہ کر دینا، تو پہلے تو 4 لوگوں کو بتاتے ہوئے جا رہا ہوں آج ابا نے دیے 100 روپے مسجد کے امام سے مسافہ کروں گا، 4 لوگوں کو بتاتے ہوئے جا رہا، حالانکہ باپ نے کہا کہ چٹکے دے دینا، مگر بچہ بتائے گا نا کہ نام روشن ہوگا۔ مگر وہ شاگرد بھی لاجواب، کسی سے نہیں بتایا، نام بھی نہیں بتایا۔ اب وہ واپس چلا آیا، گویا سمجھ گیا کہ میری مدد کس نے کی، گویا سمجھ گیا میری مدد کس نے کی ہے۔ آپ کو گویا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی ذات ہے پیارے، سوچے پیارے، آج ہمارے گھر میں اگر کوئی غریب آ جاتا ہے، مانگنے والا آ جاتا ہے، تو ہم اس سے کہہ دیتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ غریب اگر کوئی آ جاتا ہے اسے ہم حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں۔ قسم خدا کی میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تمہارے دروازے پر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور وہ تم سے مانگے طلب کرے تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ اور پیارے اس دور کا گھوڑا آج کی فارچونر برابر ہے، دور کا گھوڑا آج کی فارچونر برابر ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے زبردست شکر ادا کرو پیارے کہ میرے رب نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے۔ رب کا شکر ادا کرو کہ رب کعبہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے۔ حضرات محترم یہ سیدی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ آج ہمارے گھر میں کوئی آ جاتا ہے، حسد کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں، غریب ہے اسے اتار کر بھگا دیتے ہیں، باہر کر دیتے ہیں، مگر سیدی سرکار غوث اعظم کی ذات ملاحظہ فرمائے پیارے۔ حضرات محترم سیدی سرکار غوث اعظم نے اس گویے کو دیکھا ہے، آپ کا سگاہ میں تھے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس گویے کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس جانے کے آپ کہتے ہیں اے گویے مجھے بتا اگر ابھی بھی کچھ کمی ہو گئی ہو تو میں تجھے اور دے دوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک اگر کمی ہو گئی ہو تو بتا میں اور دے دوں گا۔ حضرات محترم اس گویے نے کہا اے عبد القادر جیلانی، اے سیدی سرکار غوث اعظم مجھے بتائیں تو صحیح، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، گاؤں والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، محلے والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی میرا ساتھ، میرے گھر والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں نے پوری زندگی آپ کی برائیاں کی ہیں، میں نے پوری زندگی آپ کی برائیاں کی ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ اگر آج کسی کی بات کسی کی بری لگ گئی تو ہم اس سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، بولنا بند کر دیتے ہیں، اس کے گھر میں جانا بند کر دیتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا بند کر دیا کرتے ہیں، اسے ہر چیز کرنا بند کر دیتے ہیں، بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم مگر قربان جاؤ مسلمانوں، یہ سیدی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ تو اس گویے نے کہا کہ اے غوث اعظم میں نے پوری زندگی آپ کی برائیاں کی ہیں، میں کہیں پر بھی جاتا تھا آپ کی برائیاں کرتا تھا، میں کسی
से मिलता था आपकी बुराइयां करता था, मैं अपने दोस्तों से मिलता था आपकी बुराइयां करता था, मगर आपने फिर भी मुझे माफ कर दिया। हज़रत मोहतरम सैयदी सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि ऐ गवैये सोन, मैंने अगर तुझे माफ किया है तो अपनी जात के लिए नहीं, अपने रब को राज़ी करने के लिए तुझे माफ किया है। और कसम खुदा की, अगर किसी को माफ करो तो उसमें अपना फायदा न देखो, बल्कि ये सोच के उसे माफ करो कि आज मैं इसे माफ कर रहा हूँ तो फकत रब की जात के लिए माफ। अगर कोई गलती भी करे, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स की 99 बुराइयां हो, किसी शख्स की 99 बुराइयां हो और एक अच्छाई हो, तो लोगों के दरमियान उसकी उस एक अच्छाई को बयान करो, ना कि वो 99 बुराइयां को। हज़रत मोहतरम, टाइम बहुत मुख्तसर, बस यही वाक़या बता के मैं अपनी जगह ले लूंगा। हज़रत मोहतरम सैयदी सरकार गौसे आज़म ने कहा, मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए ये काम करता हूँ। हज़रत मोहतरम वो कवैया गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ सैयदी सरकार गौसे आज़म, मुझे बताए तो सही, अगर मैंने तौबा कर ली तो क्या मेरा रब मेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा? क्या मेरा रब मेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा? हज़रत सैयदी सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि ऐ गवैया सोन, तू तौबा कर, रब तेरी तौबा भी कबूल फरमाएगा, रब तुझे अपने दोस्तों में भी शुमार कर लेगा। कहीं सुभान अल्लाह। रब तेरी तौबा भी कबूल फरमाएगा, रब तुझे अपने दोस्तों में भी शुमार कर लेगा। उस गवैये ने सैयदी सरकार गौसे आज़म से अर्ज करता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ सैयदी सरकार गौसे आज़म, मुझे बताएं तो सही, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि मैं तौबा करूं और रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और अपने दोस्तों में शुमार कर ले? गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि ऐ गवैये सोन, तौबा करना तेरा काम है, रब का दोस्त बनाना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। तौबा करना तेरा काम है, रब का दोस्त बनाना अब्दुल कादिर। बेशक सुभान अल्लाह। वलियों ने हमें दर्स क्या दिया? क्या दिया? चुप पे बैठो नहीं तो फिर हमें पैगाम ये दिया है कि हम इज्जत करें, हम लोगों की इज्जत करें, अपने से बड़ों की इज्जत करें, आलिम दीन से मोहब्बत करें, आलिम दीन का अदब करें, क्योंकि यही हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाते हैं। हज़रत मोहतरम, मैंने जो कुछ भी बयान किया है, बयान करने में कितनी गलती खता है, लफ्ज़िश हो गई हो, मैं सबसे दिल से पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। मैंने जो कुछ भी बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।